پاکستانی طالب علم کے 3 مسائل۔ ہر ملک کا نظام تعلیم اس کی ضروریات کے مطابق ڈیزائن کیا جاتا ہے، لیکن پاکستانی طالب علم کے 3 مسائل وہ ہیں کہ چونکہ طالب علم اس تکلیف میں سے گزر رہا ہوتا ہے لیکن اندازہ نہیں ہوتا اسے، اور خود اسے نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی کہ پاکستانی طالب علم فلسطین کے بچوں سے زیادہ مظلوم ہے، کیونکہ فلسطین کے بچوں کو معلوم ہے کہ ان کا دشمن کون ہے اور اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی طالب علم کی مظلومیت یہ ہے کہ اسے یہی معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چاہیے جائے کہ اسے معلوم ہو کہ اس کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ، سب سے پہلا مسئلہ جو پاکستانی طالب علم کا ہے کہ اسے ایسے نظام تعلیم میں رکھا گیا ہے، اگرچہ تکنیکی لحاظ سے اسے نظام تعلیم کہا ہی نہیں جا سکتا، یہ بیگار کیمپ جیسے ہوتے ہیں، یہ بیگار کیمپ ہیں، یعنی جیسے کسی کو اغوا کر کے اس سے کام کروانا، پروڈکشن لینا اور اسے باندھ کے رکھنا، اسے ہم ایجوکیشن تو نہیں کہہ سکتے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے، اور چونکہ ہم اس مسئلہ کی سنگینی سے واقف نہیں ہیں، آگاہ نہیں ہیں، اور جو آگاہ ہیں وہ بے دست و پا ہیں، جو نا آگاہ ہے وہ پورا ان ہے، اور جو آگاہ ہے وہ بے دست و پا ہے، اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، اس کی آنکھوں پہ بھی پٹی ہے، اور اس کے ہونٹوں پہ بھی تالے لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس حالت میں بھی جیسا ممکن ہے وہ کرنے کی کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہے۔ پہلا مسئلہ کہ ہمارا نظام تعلیم وہ مبنی بر ذہانت نہیں ہے، وہ ذہانت کی بنیاد پر تربیت نہیں کرتا، ذہانت کی بنیاد پہ نہیں سکھاتا، بلکہ یادداشت کی بنیاد پر۔ یعنی ہمارے نظام تعلیم کی بنیاد ہمارے اسٹوڈنٹ کا پہلا مسئلہ کہ اس کے ذہن کے اس حصہ کو ہی استعمال میں لایا جاتا ہے، جیسا تیسا بھی لایا جاتا ہے، کہ جس کا تعلق چیزوں کو یاد کرنے اور یاد رکھنے سے ہے، نہ کہ چیزوں کو سمجھنے سے اور ان میں سے کچھ اخذ کرنے سے ہے۔ وہ جو قوت آخذہ ہے، جو کسی چیز میں سے کسی شے کو ڈیرائیو کرنے کی جو صلاحیت ہے، یہ تو ذہانت میں ہے، انٹلیکٹ میں ہے نا۔ میموری انسانی ذہن کی ضرورت ہے، اساس ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس کا کام صرف اور صرف پریزرویشن ہے۔ یہ مثال دیتا ہوں کہ 2 گملے یا 2 کارٹن لیں، 2 ڈبے لیں، 10 دانے ایک ڈبے میں رکھ دیں اور دوسرے میں مٹی ڈال دیں، اس میں ذرا سی نامیاتی کھاد ڈالیں اور 10 دانے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے اس میں بو دیں۔ 3 ماہ کے بعد جب آپ دونوں کو کھولتے ہیں تو ایک میں آپ کو 10 دانے ملیں گے، وہ بھی اگر موسم کی دست برد سے بچ گئے ہوں تو اس کا امکان کم ہی ہوتا ہے، لیکن اگر حالات سازگار بھی رہے ہوں تو اس میں سے 10 دانے ہی برآمد ہوں گے، 11واں نہیں۔ یا اگر نمی ہوئی تو وہ تھوڑے تھوڑے شاید کومپل بھی کوئی نکل آئے، لیکن تنا کسی کا بھی نہیں بنا ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف اگرچہ خراب ہونے کا امکان استثنائی طور پہ موجود ہوتا ہے، لیکن وہی 10 دانے 700 دانوں میں بدل چکے ہوں گے، کیونکہ ان دانوں کو ایسے ماحول میں رکھا گیا ہے کہ وہ ماحول نمو رکھتا ہے، گروتھ رکھتا ہے، نشو و نما رکھتا ہے، اور اس کے ماحول میں وہ تمام ضروریات موجود ہیں جو ایک دانے کو ایک تنے میں اور ایک دانہ کو 70 یا 100 یا اس سے زیادہ دانوں میں بدل سکتے ہیں۔ یہی مثال انسانی یادداشت کی ہے اور ذہانت کی ہے۔ یادداشت کے حوالے ہم جو بھی کرتے ہیں اس کا کام صرف اسے محفوظ رکھنا ہے، اور جو فارگیٹیبل جو چیز ہے، اگر ہم اسے ریکال کسی چیز کو نہیں کرتے تو یادداشت متاثر بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ دانہ گم بھی ہو سکتا ہے، وہ بعض ذہن سے محو بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ دائمی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اسے زرخیز مٹی ملی ہے، ہوا ملی ہے، روشنی ملی ہے مناسب،
موسم ملا ہے، توجہ ملی ہے، تو وہی 10 دانے 700 میں یا 1000 میں یا اس سے زیادہ میں بدل گئے ہیں۔ بالکل یہی مثال انسانی ذہن کی ہے کہ ایک شے جو سکھائی گئی ہے، اگر صرف اسے یاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو ٹھیک ہے، اسے یاد رکھا جائے گا، اور جب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوں گے تو وہ ہم الٹ پلٹ کر کے کسی نہ کسی طرح سے اس پہ پیپر پہ انڈیل دیں گے، اور خود ویسے کے ویسے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مختصر سا فرمان ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے رہا کہ جیسے اونٹنی کے ساتھ اونٹنی کا بچہ۔ جب میں پوچھتا تھا تو آپ ارشاد فرماتے، آپ سکھاتے تھے، بتاتے تھے، اور جب میں چپ رہتا تو آپ خود بتاتے تھے۔ یہاں پر استاد کا کرائیٹیریا بھی بتا دیا گیا کہ ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے، اور شاگرد کا معیار بھی بتا دیا گیا کہ ایک شاگرد کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، اور ہر باب میں سے 1000 باب پیدا ہوتا گیا۔ اور چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلام ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب اور پروردگار عالم کے حضور خضوع اور خشوع کے سبب امام کے جملے یہ ہیں کہ اس سے 1000 باب پیدا ہوتے گئے۔ اور اگر اس کو کھولا جائے تو ہمیں یہ ملے گا کہ بہترین استاد کون ہوتا ہے، جو پوچھنے پر بھی بتائے، نہ پوچھنے پر بھی بتائے، اور بہترین اسٹوڈنٹ کون سا ہے، بہترین طالب علم کون سا ہے کہ جو ایک بات کو سیکھے 1000 اس میں سے خود ڈیرائیو کرے۔ تو یہ کس سسٹم میں ممکن ہوگا کہ جس میں ذہانت کو مرکزیت حاصل ہو، اور جو ایک مخصوص طبقات کے بچے جن کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں چیزیں، وہ بھی کچھ مختلف نہیں ہیں، صرف چند چیزوں کو ڈیزائن کر دیا گیا، ان کے پاس چونکہ تصرفات ہیں، وسائل موجود ہیں، اختیارات موجود ہیں، ورنہ وہ بھی ان کی جو ذہنی جو سطح ہے وہ کوئی بلند نہیں ہے، اور اس کا ثبوت ہمارے سامنے ہے۔ مثلاً کسی بڑے عہدے، کسی چیف کے عہدے پر پہنچ گئے، عدالتی چیف بن گئے، فورسز کے چیف بن گئے، منسٹر بن گئے، یا کسی اور بڑی پوسٹ پہ پہنچ گئے، تو جو ان کے فیصلے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ بونے ہیں۔ انہیں بھی کچھ چیزیں یاد رکھنے کے لیے دی گئی ہیں، البتہ وہ چیزیں کچھ کوالٹی میں دوسروں سے مختلف تھیں یا اپ ڈیٹ تھی، یہی کہہ سکتے ہیں، ورنہ یہ بونے ہیں، کیونکہ یہ ڈیرائیو نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ انہیں کہا جاتا ہے یہ بڑے فرما بردار بچے ہیں۔ وہ مائیکل مولن ہو، وہ جو بائیڈن ہو، وہ کلنٹن ہو، وہ علامہ جارج بش ہوں، جو بھی ہے، یہ بڑے اچھے اور فرما بردار بچے پیدا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ان کے ذہن کی مشق ہی نہیں کروائی گئی کہ یہ کسی چیز کو کسی چیز میں سے کشید کر سکے یا ڈیرائیو کر سکے۔ تو یہ پہلا ہے۔ دوسرا مسئلہ پاکستانی طالب علم کا وہ ہے نصاب۔ نصاب آئیڈیالوجی کو آپ چھوڑیں، یا کوئی بہت بڑا کوئی بلند کام کرنا، وہ کم از کم جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اگر اس دنیا سے آگے نہ ہوں تو کم از کم اس کے ساتھ تو ہوں، اگر پیچھے بھی ہونا ہے تو 10-12 قدم کا فاصلہ ہو، پورا 2-3 صدیوں کا فاصلہ، بالکل۔ یعنی ایک تو بنیاد جو ہے وہ میموری پہ ہے، انٹلیکٹ پہ نہیں، اور دوسرا جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس نصاب کی ایتھینٹسٹی پہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ عام بچہ سوال اٹھا رہا ہے کہ ہمیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ 10-20 سال پرانی چیزیں ابھی پڑھائی جا رہی ہیں، اور کروڑوں اربوں کا بجٹ ہے کہ جو ان مصنفین اور مؤلفین پہ آتا ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ سلیبس کا ہے، اور سلیبس اتنا مشکل، خاص طور پہ تکنیکی علوم کو جان بوجھ کے، میں نہیں کہتا کہ انہیں کوئی افسانوی رنگ دے دی جائے یا کوئی لکھنؤ کی زبان میں ہو، لیکن کم از کم قابل فہم تو ہو۔ آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی جو ایجوکیشن ہے یا سائیکالوجی ہے، جو سوکس ہے، وہ خوب اس کو پڑھیں۔ اس میں وہ زبان استعمال کی گئی ہے کہ جو ادیبوں کی زبان ہے، لیکن
یا تو آغاز میں ایسا کیا جائے کہ انہیں ڈیولپ کیا جائے، تو سوائے رٹا مارنے کے اور کوئی بھی ان کے پاس راستہ نہیں ہے. اور اگر کوئی استاد رسک لے بھی لے، انہیں انٹلیکٹ کی طرف لانا چاہے بھی اور سلیبس کی کریکشن کرنا چاہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ ذہنی طور پہ آمادہ ہی نہیں ہے. تو یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے سلیبس کا، یعنی ہمارے سلیبس کا ہماری عملی زندگی سے تعلق کتنا ہے ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تیسرا مسئلہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں کیا نہیں ہے، اس کی ایک مثال، اور یہ کلاس روم میں بھی میں عرض کرتا ہوں کہ ایم فل کر لی ہے اور چاچا شیدہ پکوڑے والا کے پاس جانا ہے، یا اگر کوئی بچی ہے، کوئی طالبہ ہے، تو اس نے کسی ماسی کے پاس جانا ہے کہ جو نرسری میں بھی نہیں گئی، تو کہنا ہے کہ چاچی میں نے ایم فل کر لیا، اب میں کیا کروں؟ اچھا، اور ادھر ایم فل کرنے کے بعد بی ایس کرنے کے بعد ایم ایس کرنے کے بعد ایم ایڈ کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ نوکری نہیں مل رہی. اچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 20 سال، یہ 15 سال، یہ 25 سال کتابوں میں رہا، سلیبس میں رہا، استاد میسر آتے رہے، اداروں میں رہا، امتحانات دیے، تو پھر بھی کہہ رہا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کا سیدھا سا مطلب کیا ہے کہ رہنمائی موجود نہیں ہے. اور قرآن کی زبان میں اگر کہیں تو یہ ہوگا کہ یہ وہ نظام تعلیم ہے جو ہدایت سے یکسر خالی ہے. یہ پاکستانی طالب علم کے بنیادی 3 مسائل ہیں، باقی سارے اس کے نتائج اور ذیلی چیزیں ہیں. یعنی پہلا مسئلہ کیا ہے کہ یہ ذہانت پہ مبنی نہیں ہے بلکہ یادداشت پہ. دوسرا، ہمارا نصاب پوری دنیا سے صدیوں پیچھے ہے. تیسرا مسئلہ، یہ کسی بھی قسم کی ہدایت کا نظام رکھتا ہی نہیں ہے ہمارا نظام تعلیم، یعنی کسی کی کوئی رہنمائی نہیں کرتا کہ اسے کب کیا کرنا ہے.